ویلکم ٹو دا ویلاگ ود گل بخاری. خوش آمدید میرے ویلاگ میں. آپ سے آج اس ہیئرنگ پہ بات کروں گی جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ہولڈ کی. انکوائری کمیشن کے اگینسٹ جو پٹیشنز آئی ہیں، 3 پٹیشنز آئی ہیں. عمران خان صاحب کی ایک اور آئی ہے اور ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ کی آئی ہے. اچھا، اس پہ انہوں نے آج ہیئرنگ کی. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد کراؤں گی کہ پرسوں میں نے جو ویلاگ کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا تھا وہ پاکستان کا سپٹمبر 11 نہیں تھا، وہ پاکستان کا 6 جنوری تھا. آج جب رانا ثنا صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کی تو اس میں وہی امیجز دکھا رہے تھے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ حکومت اس کی اب ایک لحاظ سے صحیح پیرالل ڈرا کر رہی ہے. لیکن یہیں پہ یہ ضروری ہو جاتا ہے. دیکھیں، اس میں سارا مسئلہ آیا ہوا ہے آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کرنے کا، جو حکومت ابھی بھی اسی طرف جا رہی ہے. اس کی کچھ ان کے پاس وجوہات ہیں جن سے سب دنیا اگری نہیں کرتی، لیکن ایک وجہ 100% یہ بھی ہے کہ اگر ہمارا سول جو عدلیہ ہے، جو ادارہ ہے عدلیہ کا، وہ اگر ڈھنگ سے کام کر رہا ہوتا، وہ اگر بلاکیج میں نہ پڑا ہوا ہوتا، تو شاید اس واقعے میں بھی ہمیں آرمی کو آؤٹ ریچ کرنے کی اجازت نہ دینی پڑتی اور آرمی ٹرائلز کی طرف نہ جانا پڑتا. اور آج کا جو کیس ہے وہ اس کا بہترین مثال ہے جو آج بندیال صاحب نے بینچ بٹھایا ہے. یہ جو اپیلیں آئیں وہ یہ آئیں تینوں کی کہ یہ جو انکوائری کمیشن حکومت نے تشکیل دیا ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ آپ اس کو روک دیں. اب مسئلہ اس میں بہت بڑا یہ ہے کہ جس ایکٹ کے تحت وہ کہلاتا ہے پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017، اس ایکٹ کے تحت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو پوری اتھارٹی ہے کہ وہ یہ کمیشن بٹھائے. اب کمیشن ابھی بیٹھا ہی ہے، اس نے کوئی نتائج اخذ نہیں کیے، لوگ پٹیشنیں لے کے پہلے پہنچ گئے ہیں اس کو رکوانے کے لیے. یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. یعنی آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، حکومت کو اس کا اختیار ہے، اور 3 پارٹیاں پہنچ گئی ہیں کہ حکومت کمیشن نہیں بٹھا سکتی. بھائی کیسے نہیں بٹھا سکتی؟ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کا استحقاق ہے. یہ کوئی جنگل ہے یا یہاں کوئی قانون چلنا ہے؟ عجیب و غریب یہاں پہ کام ہو رہے ہیں. اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ بندیال صاحب نے وہ ایڈمٹ کر لیے، جو کہ میرا خیال ہے یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی فیڈرل حکومت جو ہے وہ کمیشن اس کو بٹھانے کے لیے پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا ہوا ہے اور آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیٹھنے سے ہی، کمیشن بننے سے ہی روک دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی یہ اس وقت سپریم کورٹ میں کینگرو کورٹ نہ بیٹھا ہوا ہوتا تو وہ اس کو نان مینٹینیبل قرار دیتا. اس کے خلاف پہلا پوائنٹ یہ ہے، اور بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو سپیریئر جوڈیشری ہے، جو ہمارا کورٹ ہے، وہ کام طریقے سے، ڈھنگ سے، قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے کام ہی نہیں کر رہا. دوسری بات، جو پروسیجرز ایکٹ ابھی پاس ہوا تھا، رولز اینڈ پروسیجرز، سو موٹو کے حوالے سے بہت حال ہی میں، میرا خیال ہے زیادہ ہفتے نہیں ہوئے، وہ کہتا ہے کہ جو بینچ بنے گا سو موٹو کیسز میں، اس میں 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ بیٹھیں گے اور پھر وہ بینچ کو تشکیل دیں گے جو بینچ سو موٹو کے کیسز ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم نے سو موٹو لینا ہے کہ نہیں لینا، اور اگر لینا ہے تو اس میں یہ بینچ ہم بنا رہے ہیں. بندیال صاحب اس ایکٹ کے خلاف جاتے ہوئے انہوں نے جناب بینچ تشکیل دے دیا. اب آپ یہ دیکھیے جو بینچ تشکیل دیا ہے اس میں خود بھی بیٹھ گئے ہیں، 4 جج اور بٹھا لیے ہیں. اس میں منیب اختر صاحب بھی ہیں، جو کمیشن جن چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس میں یہ 2 ججز کے آڈیوز بھی ہیں جن پہ تحقیقات ہونی ہے. اس کے علاوہ جو 3 اور بٹھائے ہیں، یعنی 5 کا جو بینچ بیٹھا ہے خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے چودھری افتخار نے بھی یہ کام کیا تھا کہ بیٹے کا کرپشن کا کیس آیا تھا اور بیٹھ گئے تھے سننے کے لیے. اچھا، یہ اب اپنا کیس سننے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، یعنی اجازت دینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ان لیکس کو پروب کرے گا یا نہیں کرے گا، جو لیکس میں میری ساسو ماں کا ذکر ہے اور اس میں دیگر ایک جج صاحب کی اپنی اور جن ایک صاحب نے جنہوں نے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں جنہوں نے فائل کی ہے پٹیشن،
ان کی بھی آڈیو اس کی تحقیق موجود ہے اس کمیشن کے ٹی او آرز میں۔ اچھا، اب جو 5 کے 5 بٹھائے ہیں بندیال صاحب نے، وہ پانچوں کے پانچوں کے خلاف ریفرنس آئے ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر، جن ریفرنسز کو بندیال صاحب سن نہیں رہے۔ ایک آڈیو لیک پہ یہ اپنا فیصلہ صادر کر چکے ہیں کہ یہ یا انہوں نے کہا تھا ریلیونٹ نہیں ہے یا یہ اصلی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے کیسے طے کیا؟ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے نا کمیشن کو کہ کمیشن اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اس کے فورینزکس کرائے، اس پہ لوگوں کو بلائے، ان کی ڈیپوزیشنز کرے، مٹیریل آرڈر کرے، چاہے وہ ٹیپس ہوں، چاہے کاغذات ہوں، چاہے گواہیاں ہوں، چاہے جو بھی ہو، وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا نا کہ یہ جو لیکس ہیں یہ درست ہیں کہ نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے عاصم سلیم باجوہ نے ایک پھرا دیا تھا عمران خان صاحب کو اپنے کرپشن کے کیس کے حوالے سے، اور عمران خان نے کہا تھا میں بالکل کیا کہتے ہیں اس کو مطمئن ہوں کہ جی انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ اسی طرح بندیال صاحب نے کہا میں بالکل مطمئن ہوں کہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں یہ فیک ہیں۔ اچھا، یہ ہو رہا ہے جناب، یہاں 5 جج بٹھا لیے۔ اب 2 میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ ایک تو یہ مینٹینیبل نہیں ہے، دوسرے یہ اور میں نے سو موٹو کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ جو عابد صاحب ہیں جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ چیف جسٹس کے پاس گئے ہیں کہ جی آپ 184(3) کے تحت جو ہے اس کا نوٹس لیں اس کمیشن انکوائری کا اور اس کو روکیں کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ اب 184(3) جو ہے وہ سو موٹو ہوتا ہے پبلک انٹرسٹ میں۔ اب عابد صاحب یہ بتائیں کہ یہ پبلک انٹرسٹ کہاں سے ہے؟ عابد صاحب کا تو خود وہ تو فریق ہیں اس کے اندر، بندیال صاحب فریق ہیں۔ بندیال صاحب کیسے فریق ہیں؟ کیونکہ ساسو ماں کی اگر بات کھلے گی تو بات بندیال صاحب پہ جائے گی، کیونکہ طے ہی یہی ہونا ہے کہ یہاں پہ جس کو انصاف کہا جا رہا ہے، کیا وہ انصاف ہو رہا ہے یا وہ ساسو ماں ہو رہی ہیں، اماں جی ہو رہی ہیں، بہنا جی ہو رہی ہیں، بیٹی جی ہو رہی ہیں، بیوی جی ہو رہی ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے؟ اور یہ جو اتنی ساری لیکس ہیں جس میں یہ سارے کنیکشنز ہیں، اس میں فارمر چیف جسٹس کی آڈیو بھی ہے، اس میں وکلاء کی آڈیوز ہیں جو فارمر چیف منسٹر سے بات کر رہے ہیں، اس میں اب اس سارے کو ڈھانپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی سمجھ نہیں آتی کہ کس کس چیز کی بات کی جائے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو خود بیٹھے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کتنا بڑا ہے، یعنی ان کی آڈیو لیک پہ تحقیق کیا ان سے پوچھ کے کرائی جائے گی؟ کیا کوئی بھی اپنا احتساب کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی بتا دیں کہ پبلک انٹرسٹ اس میں کہاں سے ہے، کوئی ایک دفعہ آپ ایکسپلین کریں کہ اس میں پبلک انٹرسٹ کہاں سے ہے جو لوگ یہ پٹیشنز بندیال صاحب کے پاس لے کر گئے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے کہ لمبا نہ ہو جائے، مال تو بہت زیادہ ہے، جو ایک پٹیشن عمران خان نے دائر کی ہے وہ تو میں کیا آپ کو کہوں، بہت لمبا ہو جائے گا، تقریباً 50 صفحے کی آل فال دائر کی ہے کہ جی آرمی کے تحت یہ کیوں ہو رہا ہے، آرمی کے تحت وہ کیوں ہو رہا ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس، یہ وہ سارے ہیومن رائٹس جو ان کو بھولے ہوئے تھے وہی، اور کہتے ہیں کہ بات درست کر رہے ہیں لیکن منافقت چیک کریں کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت اگر آپ سویلینز کو ٹرائی کریں گے تو یہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے برخلاف ہے، سول لبرٹیز کے خلاف ہے، فریڈمز کے خلاف ہے۔ لیکن یہی آرمی ایکٹ آپ نے کیا تھا، اس کو مطلب امینڈ کیا تھا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے، تو اس وقت آپ نے اس میں سے کیوں نہیں نکالا کہ سویلینز کو نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے وقت کے دوران آپ کر رہے تھے۔ یہ پوری پٹیشن جو عمران صاحب نے 2 ڈالی ہیں، ایک ڈالی ہے کہ یہ آرمی کو کیوں بلایا ہوا ہے، ایک وہ ہے پوری، دوسری اس کمیشن کے خلاف ہے۔ دونوں متضاد مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، کانفلکٹ سے بھری پڑی ہوئی ہیں، منافقت سے بھری پڑی ہوئی ہیں۔ کیا کیا کہا، بہت کچھ کہا، میں اس کے اوپر اگر ٹائم بچا تو آؤں گی۔ اور جو کچھ میرا خیال ہے عابد زبیری نے کہا، جس کو وہ آج ایکچولی سن رہے تھے چیف جسٹس صاحب، میں ان کی پٹیشن اسی میں آ جائے گی جو پروسیڈنگز میں کہا گیا۔ اچھا، پہلی بات کہتے ہیں کہ شروع میں کہ بندیال صاحب کہ یہ حکومت نہیں کر سکتی تھی، حکومت نے مجھ سے کنسلٹ نہیں کیا۔ اچھا، اب اگر میں آپ کو ایکٹ پورا پڑھ کے سنا دوں جس ایکٹ کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا ہے، اس میں کہیں ایک لفظ نہیں لکھا کہ چیف جسٹس سے آپ نے مشورہ کر کے کمیشن بنانا ہے۔ اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کا اعتراض یہ تھا کہ لیکن یہ تو ایک روایت ہے، یہ ایک پریکٹس ہے۔
देखें, रिवायतें और प्रैक्टिसें महज़िब माशरों में होती हैं, और अगर आगे कोई बंदे का पुत्र बैठा हुआ हो तो आप उससे फिर कंसल्ट करते हैं, लेकिन लीगली अगर आपसे कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप बंदे के पुत्र नहीं हैं और आप इंसाफ नहीं बांट रहे, तो आपका कोई इस्तेकाक नहीं है। अब ये पहला पॉइंट था, टाइम बहुत कम रह गया है। अच्छा, फिर इन्होंने बंदियाल साहब ने कहा कि इस कमीशन को बनाकर जजेस के अंदर तोड़ पैदा करने की कोशिश की गई। नहीं जज साहब, नहीं बंदियाल साहब, ये जो तफरीक या तोड़ा गया बेंच के अंदर जो क्रैक्स पैदा किए गए, ये आपने पैदा किए और ये बात आपको पता है, इसीलिए आप फुल कोर्ट नहीं बिठाते। तो ये यानी ये सारे दलाइल जो वो वहाँ बैठ के दे रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं जज साहब, बंदियाल साहब, कि ये इसलिए नहीं होना चाहिए कमीशन इंक्वायरी का क्योंकि पहले मेरे से नहीं पूछा, इससे जजों में स्प्लिट आएगा। फिर जी कहते हैं उनके ऊपर जब एतराज़ किया अटर्नी जनरल साहब ने, तो कहते हैं मुझे पता था आप करेंगे, लेकिन मेरी तो आईनी पोजीशन है। अच्छा, आईनी पोजीशन है तो आईनी पोजीशन का मतलब ये तो नहीं है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बैठकर सुने। आईनी पोजीशन साइड पे भी होके बैठती है, आईनी पोजीशन तो बहुत लोगों की होती है। अच्छा, और मज़े की बात यह है, कहते हैं कि जी ये जो हुकूमत है ना, वो ये कर रही है कि वो अदलिया के जो इस्तेकाक है, जो उसके वो हैं अथॉरिटी है, उस पर उसको सलब करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। मैं 2 साल से चीख रही हूँ कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो सलब कर रहा है असेंबली के यानी लेजिस्लेचर के हकूक़ और राइट्स और अथॉरिटी, और साथ में एग्जीक्यूटिव के, खुदा का वास्ता उसको वापस लें। यानी आप सोचें, मतलब ये ढिठाई की इंतहा है। अच्छा, फिर कहते हैं ये जो कमीशन बनाए ये फैमिली मैटर्स को ले आया। तो जी फैमिली मैटर्स ही तो चल रहे थे। क्या मतलब है फैमिली मैटर्स ले आया है? आपने तो घर की क्या मतलब घर की बात बनाई हुई है इंसाफ को, कि जो घर वाले कहेंगे वो होगा। आप पार्टीबाजी कर रहे हैं या इंसाफ कर रहे हैं आप, और फिर कहते हैं कि ये तो घर के मामलात को ले आए हैं। भाई आपके घर वाले ये काम करेंगे और आप घर वालों के कहने पे ये काम करेंगे तो फिर घर की बात तो आएगी। अच्छा, अब उसके अलावा कहते हैं आप आइन का एहतराम करें। मुझे समझ नहीं आती, हंसूं के रोम। यहाँ पे आइन का एहतराम कौन नहीं कर रहा? आइन के बरखिलाफ कौन फैसले दे रहा है? कौन आइन बैठ के लिख रहा है? पंजाब असेंबली को जब इन्होंने हमजा की ख़त्म की थी हुकूमत, इन्होंने आइन बैठ के लिखा था तशरीह करके, और फिर अगलों को कह रहे हैं कि आप एहतराम करें। फिर कहते हैं, सोचिए, कहते हैं 9 मई के सानहे का फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे ख़िलाफ़ बयानबाजी बंद हो गई है। 9 मई के फ़ायदे का सानहे का फ़ायदा इन्होंने ढूंढा। मतलब आप हालत सोचिए। फिर जनाब सवाल ये है कि फ़ोन टेपिंग इलीगल है या नहीं है, ये किसने की, ये इस पे कैसे हो सकता? भाई ये तो TOR के अंदर है। जो हुकूमत ने TOR दिया है कमीशन को, उन्होंने कहा है कि ये भी चेक करें कि ये टेप कौन कर रहा था, और बात सारी है। और अच्छा, अब आबिद साहब जो है वहाँ पे उन्होंने घंटा लगाया ये कहने के लिए कि जी इसके ऊपर तहकीक इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि किसी को टेप करना इलीगल है। भाई यही तो तहकीक करनी है, और असल में जो तहकीक करने को कहा गया है हुकूमत की तरफ से वो ये है, ये जुडिशल कोर्ट के तौर पे काजी साहब उसको नहीं चला रहे, उसमें वो कसूरवार वाला और सज़ा वाला काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ एक इंक्वायरी कमीशन है। किसने टेप किया, क्या टेप करना दुरुस्त था, और क्या ये टेपें ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं, मतलब उसकी सिर्फ असलियत जाननी है, जो ज़ोर से ये असलियत को छुपाना चाह रहे हैं और किसी को काम नहीं करने दे रहे। अच्छा, और 1-2 आखिरी पॉइंट्स हैं। मुनीब अख्तर साहब बोले, कहते हैं ये जो केस है ना, ये अदलिया की आज़ादी के सवाल उठता है इसकी वजह से। तो जी अगर आप अदलिया की आज़ादी पे किस तरह से ये सवाल उठा रहा है कि बाकी सारी दुनिया की समझ से बाहर है। असल में तो बात ये हो रही है कि अदलिया क्या अदल कर रही है, अदलिया क्या आज़ादी के साथ फैसले दे रही है। अदलिया की आज़ादी वो होती है, अदलिया की आज़ादी ये नहीं होती कि आपको आज़ादी हो कि आप पार्टीबाजी करें, आपको आज़ादी हो कि आप साजिशें करें, आपको आज़ादी हो कि आप घड़मस मचाएं, आपको आज़ादी हो कि आप पूरे मुल्क को जैम करके रख दें, आपको आज़ादी हो कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखने बैठ जाएं। बहरहाल
تو یہ تھا آج کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ورنہ میں آپ کو بڑے مزے کے پوائنٹ سناتی جو پٹیشنز کے اندر آئے ہیں عمران صاحب کی، اور ان کی ہذیان ہی ہذیان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کو میں جوڑ رہی ہوں کیوں ملٹری کورٹس، ایک وجہ کیوں ملٹری کورٹس کی طرف فرسٹریٹ ہو کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ چند لائک مائنڈڈ ججوں نے اس سسٹم کو بلاک کر دیا ہے، کوئی چیز آگے نہیں جانے دے رہے۔ آج کے لیے بہت شکریہ دیکھنے کا۔